لیلاً، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں عبد اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا۔ جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا، اور دلیل دی ہے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، کہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دکھایا ہے، الا فتنۃ للناس، کس کے لیے دکھایا؟ تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں۔ تو محترم نے کہا کہ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رؤیا نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جیسے ہوتا ہے نا رؤیت ہلال، چاند دیکھنا ہوتا ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے، آج تو نہیں ہوا، وعلیکم السلام۔ تو رؤیا کہتے ہیں منظر، وہ چیز جو دیکھی جائے، جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں۔ اب اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے، تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا، تو اس لیے بعض حدیثوں میں رؤیا کو خواب، یعنی خواب پر رؤیا کا اطلاق کیا گیا ہے، تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ رؤیا منظر کو کہتے ہیں، اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی، رؤیت سے نکلا ہے دیکھنے کو، تو ہر مرئی چیز، وہ چیز جس کو دیکھا جائے، منظر، سین، یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا، اس کو رؤیا کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد خواب نہیں ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف میں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا، تو وہاں رؤیا کس کے معنی میں ہے؟ خواب کے معنی میں۔ تو محترم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ رؤیا کس کے معنی میں آتا ہے؟ خواب کے معنی میں، تو ہمیشہ نہیں، رؤیا کا اصل معنی منظر ہے، تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے، سین دیکھا جاتا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفا کے لفظ میں کی ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی، تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفا کا معنی ہوتا ہے وفات، حالانکہ متوفا کا اصل معنی وفات نہیں ہے، بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا، اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا، قرآن میں وہ جگہ جہاں یتوفا وفات کے معنی میں استعمال ہوئی وہ نہیں دکھائیں، تو یہ تحقیق اس کو بولتے ہیں۔ قرآن میں یتوفا کا لفظ جو آیا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے، موت کے معنی میں نہیں آ رہا۔ اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے اللہ یتوفی الانفس، بس اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے، آگے حین موتہا، موت کے وقت، تو موت کے لفظ کا دو دفعہ تکرار ہو جاتا نا، اگر یتوفا کا مطلب موت ہو، اس کا مطلب اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے، تو موت کے وقت تو موت ہی دیتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے اللہ تمہیں موت کے وقت یتوفا وصول کر لیتا ہے، تو پتہ چلا یتوفا کا اصل معنی موت دینا نہیں ہے، وصول کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا جو مرتے نہیں ہیں ان کی روحوں کو بھی سوتے ہوئے میں قبض کر لیتا ہے، تو جو سوتے ہوئے میں روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی یتوفا سے اللہ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو محترم غامدی صاحب نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے، تبھی قرآن میں آتا ہے نا کہ یہود کے جو علماء تحریف کرتے تھے، وہ تحریف پبلک میں اس لیے کامیاب ہوتی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، اس لیے کہ ان میں بہت سے ان پڑھ لوگ تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے مگر ظاہری الفاظ کو، امنیہ کہتے ہیں ظاہری تلاوت،
تو چونکہ ظاہری الفاظ جانتے تھے وہ، تو اس سے ان کو تحریف کا راستہ یہود علماء کے لیے کھل گیا. تو جب بھی تحریف ہوتی ہے نا قرآن کے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے ہوتی ہے. تو جو معنی جانتے ہیں قرآن کا علماء، جو گہرا علم جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تحریف ہو رہی ہے. اور قرآن کی ایسی تفسیر کرنا کہ ساری حدیثیں اس کے خلاف جا رہی ہوں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور رافعوک الیہ، اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، وما قتلوہ، اللہ نے قتل بھی نہیں کیا، میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. یہ اتنے سارے دلائل، پھر پوری امت کا اجماعی عقیدہ. یہ پوری امت میں یہ غلط عقیدہ آیا کون سے سن میں؟ اگر یہ غلط عقیدہ ہے تو کس سن میں امت نے یہ جو ہے نا یہ عقیدہ قبول کیا ہے؟ تو اس لیے لفاظ یہ. تو یہاں معراج میں بھی غامدی صاحب نے یہ کیا، رؤیا کے لفظ میں سے مغالطہ دیا ہے کہ رؤیا عربی میں خواب کے معنی میں آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو آپ کو ہم نے ساتوں آسمان پہ اور یہ جو ہم بیت المقدس کی طرف لے کر گئے، اس خواب کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. تو حالانکہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. رؤیا کا اصل معنی سین، منظر، رؤیت سے نکلا ہے. ہر وہ چیز جس کو دیکھا جائے، لیکن وہ کوئی عجیب سی چیز ہو. ہر سین کو سین تھوڑی کہا جاتا ہے، ہر دیکھی ہوئی چیز کو سین نہیں کہا جاتا. عجیب سی چیز ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سین. بڑا زبردست سین ہے کہتے ہیں نا لوگ. تو خواب میں بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رؤیا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں رؤیا کا معنی خواب نہیں ہے. تو قرآن نے جو یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، جو منظر دکھایا، وہ لوگوں کے لیے آزمائش. تو آپ بتاؤ خواب لوگوں کے لیے آزمائش بنتا ہے؟ معراج کے واقعے کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور بہت سے اس پر ایمان لے آئیں گے. آزمائش وہ چیز بنتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی، خواب میں انسان کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے. آپ بھی ہو کے آ گئے بیت المقدس، ہم تو اس سے بھی آگے سے ہو کے آئے تھے. ابو جہل کہہ دیتا کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں خواب میں، میں تو تھوڑا سا آگے سے وزٹ کر کے آیا ہوں، کہہ دیتا نا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رؤیا کو فتنہ بنایا ہے، آزمائش، انسانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. آزمائش جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک زقوم کا درخت پیدا کیا. جب یہ بات کی نا تو مشرکین مکہ فوراً مذاق اڑانے لگے کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی گڑھے میں ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس عجیب و غریب درخت پہ بھی یقین رکھ لیں گے. جو عقل پرست ہیں، اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ درخت بذات خود ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے. تو بالکل اللہ نے معراج کے واقعے کو کیا فرمایا؟ فتنۃ للناس، کہ ہم نے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. قرآن کہہ رہے ہم نے جیسے زقوم کے درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا نا، ایسے ہی معراج کے واقعے کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش. جیسے زقوم درخت ہونے کے باوجود جہنم میں اگ رہا ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن ایمان والے ایمان لائیں گے، اور جو اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے. بالکل اسی آیت کے ساتھ ملا کے اللہ نے کہا معراج کا واقعہ بھی ایسے ہی کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو یہ جب ہی آزمائش بنے گا جب یہ جاگتی حالت میں ہو، خواب میں ہو، تو پھر یہ عجیب و غریب بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے یہ. تو دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس آیتوں میں ہی یہ ذکر ہے، آیتوں میں ہی واضح اشارہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. اور پھر پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اللہ اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے نا. تو چونکہ آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، ہمیں تعجب ہوگا اللہ ایسے کیسے ہو گیا بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے، رات میں بھی نہیں، لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، تھوڑے سے حصے میں. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی ہے، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. تو اب ایک دم انسان کہے گا یہ کیسے پاسبل؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے. یعنی اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ اچھمبے کا کام نہ کر سکے. انسانوں میں یہ عیب ہے کہ وہ عجیب و غریب کام نہیں کرتے.
اللہ نے کہا سبحان الذی، وہ عیب سے پاک ہے. نبی خود تھوڑی گئے ہیں, کون لے کر گیا ہے؟ اللہ لے کے گیا ہے. تو غامدی صاحب کو جو اشکال ہو رہا ہے نا یہ کیسے ہوا, تو یہ اشکال اللہ پہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کر لیا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تھا تھوڑے سے حصے میں, تو اس لیے انہوں نے کہا یہ خواب آیا ہے, خواب آیا تھا. تو قرآن خود نفی کر رہا ہے بھائی خواب نہیں ہے. اور یہاں ویسے آیت جو شروع ہو رہی ہے, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف, اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو صاف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کر رہے ہیں, عبد اپنے بندے کو لے گیا, تو اس میں اور شان بیان کی ہے. تو خوابوں میں یہ سب کچھ تو نارملی ہو سکتا ہے بھائی. خواب میں ابھی 4-5 دن پہلے دوبارہ آسٹریلیا گیا تھا, پتہ نہیں امریکہ گیا تھا, مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا. تو گھومتے رہتے ہیں خواب میں, تو آدمی کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے آدمی کے ساتھ. تو یہ اصل تو چیز ہے, یہ جو فضیلت ہے یہ جاگتی حالت میں ہوا ہے نبی کے ساتھ, یہ آپ کا معجزہ ہے. تبھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زقوم کے درخت کو جیسے آزمائش بنایا, تو اس رؤیا یعنی اس منظر کو بھی ہم نے کیا بنایا, آزمائش بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ روحانی نہیں تھی, باقاعدہ جسمانی تھی. یہ اللہ کی قدرت ہے. باقی معجزہ یہ اللہ کی طاقت ہوتا ہے, یہ انسان کی طاقت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی طاقت نہیں, یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی. ہاں اللہ نے اپنی طاقت اس طرح سے استعمال کی اور ایسے عجیب و غریب کام کیا اپنی پیغمبر سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ معراج کے واقعے میں حکمتیں کیا تھیں. بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کا مقام سب سے زیادہ, تو اللہ چاہتے تھے صرف یہ بتائے نہیں بلکہ عمل کروا دیں. تو عمل ایسے کروایا کہ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں نماز ہے. تو اللہ اپنے حبیب کو مسجد اقصیٰ لے کر گئے, تمام پیغمبروں کو جمع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو, اور نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں. تو تمام پیغمبروں نے ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. تو اللہ نے پریکٹیکلی آپ کی فضیلت کو سب پہ, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, ثابت کر دیا نا, عمل کرا دیا کہ امام کون ہے, آپ کلیم اللہ ہیں. اے موسیٰ آپ سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا, وقربناہ نجیہ, آپ سے اللہ سرگوشیاں کیا کرتا تھا کوہ طور پہ بلا کے, اور جو ہے آپ کو اللہ نے جو ہے بڑے بڑے معجزات دیے, اور جادوگروں سے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جتوایا, اور آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے آپ کی مدد کی, اور فرعون جیسے طاقتور کو الٹ دیا. بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن جب نماز قائم ہوگی اور جس محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ ہو, تو امامت کا حق کس کا ہے؟ آپ کو آگے نہیں کروں گا میں, کس کو آگے کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ پریکٹیکلی فضیلت. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بینائی لوٹ رہی ہے, کوڑ کے مریض کو پھونک مار رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے, صحیح ہے نا, پرندہ بنا رہے ہیں پھونک مار رہے ہیں, وہ جو ہے نا بے جان مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑ کے حرکت کر رہا ہے, اور قرب قیامت میں نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سارے معجزے اپنی جگہ. اللہ نے فرمایا آپ میرے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں, لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا اور اسی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, تو امامت کا حق کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اقتداء میں آپ نے نماز پڑھنی ہے. نہیں آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو سارے پیغمبروں کا باپ ہوں, ہے بھائی, میں تو سارے انسانوں کا باپ ہوں. اللہ کہیں گے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ سارے پیغمبروں کے باپ ہیں, آپ سب کے والد ہیں, اس لحاظ سے آپ سب کے بزرگ ہیں. لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امامت کا حق کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا. آپ والد ہونے کے باوجود صف میں کھڑے ہوں گے. تو اس سے بنیادی مقصد, ایک بڑا مقصد یہ تھا, یہ بتانے کے لیے کہ اب ایسا نبی آ گیا ہے جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ. اور سب سے افضل, ہاں پہلا نقطہ تو یہ کہ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ پیغمبر کا. زبانی بتا تو دیا تھا اللہ نے, لیکن عمل کرانا الگ چیز ہوتی ہے, بتا دینا الگ. اس کی مثال ہے جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بتا دیا بھائی میں اب اس کو, یہ میرا نائب ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, اس کو میں نے ذرا اونچا مقام دے دیا. ٹھیک ہے, لوگ بولیں گے اچھی بات ہے, لیکن ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میری سیٹ پہ کون بیٹھے گا, اس کو بٹھا دیا آپ نے, اب بیٹھ جاؤ بھائی, سنبھال لو اپنا, جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے
اس کو اب ہینڈ اوور کر دیا آپ نے اس کے. تو یہ پریکٹیکلی جب کوئی چیز کرائی جاتی ہے نا تو وہ اس فضیلت پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے, مہر لگ جاتی ہے. ایک حکمت یہ. دوسری حکمت یہ, ہر پیغمبر کو اللہ نے نماز کا ایک الگ طریقہ دیا ہے. آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں الگ طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کے لیے کھڑا کیا گیا اور نماز کا ٹائم آیا تو جیسے امام نماز پڑھتا ہے مقتدی ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو تمام پیغمبروں کو کہا گیا کہ اب اخپل طریقے سے نماز بولو بھائی نہیں ہوگی. جو آپ کا سب کا اخپل طریقہ تھا اب وہ منسوخ. اب آپ نماز پڑھیں گے تو جیسے امام پڑھ رہا ہے, یعنی اس میں اشارہ ہے نماز کے ذریعے کہ آپ کی شریعتیں اب منسوخ, اب آپ کی نماز منسوخ ہو گئی. باقی تو حکام تو نماز سے چھوٹے ہیں. تبھی نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آج زندہ ہوں تو میری اتباع کیے بغیر, میری شریعت پہ چلے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. تو نماز پڑھانے کا یہ مقصد بھی تھا. علماء نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کی ہے, اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایسے ہی دلچسپ ہے. علماء نے کہا دیکھو سورہ فاتحہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي, ہم نے آپ کو فاتحہ دی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی سورت دی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی, اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے جو کسی پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی. تو جب باقی پیغمبروں پہ نازل نہیں ہوئی تو نبی نے جب فاتحہ پڑھی ہوگی تو انہوں نے پڑھی ہوگی پیچھے ہے بھائی, وہ تو خاموشی سے سنی ہوگی نا, تو ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی. اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی سے بھی نماز ہو جاتی ہے. ایسی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اصل دلائل یہ نہیں ہے. لوگ اس کو کلپ بنا دیں کہ مصعب نے فاتحہ پہ دلیل دی ہے. یہ ویسی ایک ٹیکنیکل علمی نقطوں کی باتیں ہوتی ہیں, پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ قرات خلف الامام کے دلائل وہ ہیں جو میں نے پہلے دیے تھے, 2 دن پہلے بیانات میں دیے تھے. لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی, باقی تو سب خاموش کھڑے, ان کو تو فاتحہ تھوڑی آتی تھی, تو وہ خاموش تھے. اس کا مطلب صحیح حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث. دوسری طرف بھی حدیثیں ہیں, دونوں دلائل کا تجزیہ میں کسی اور بیان میں کر چکا ہوں. لوگوں کے ایک دم نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ والی بھی تو ہے, یہ والی بھی تو ہے, نیچے کمنٹس میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں پورا بتا رہا ہوں, وہ اس پر میں تفصیلی بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں, وہ دیکھ لیں. اس میں آپ کی والی کی بھی ہم نے بحث کی ہے. اچھا بھائی, تو معراج جسمانی حالت میں ہوئی ہے, تو یہ دوسری حکمت اور مصلحت تھی. سمجھتا ہی کہ نہیں سمجھتا ہے بات. اور تیسری حکمت تھی اپنا قرب, کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, اور پھر اللہ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں. دونوں علماء بڑے بڑے ہیں, جو میرے رجحان ہے دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر, زیارت ثابت نہیں ہے براہ راست. دونوں طرف کے دلائل ہیں, اس میں کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں نہ کوئی گستاخی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی, تو زیارت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ گستاخ رسول کا فتویٰ اس پہ نہیں لگانا چاہیے, اور نہ کچھ اور فتویٰ لگانا چاہیے. اگر آپ کی رائے ہے کہ کی ہے تو ٹھیک ہے, باقی یہ اگر میں اس پہ ابھی دلائل پہ بات کرنے آ گیا تو ہمارا موضوع بالکل ہی رہ جائے گا. تو بہرحال دونوں رائے ہیں. پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پیغمبروں سے آپ کی ملاقات کروائی گئی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ تمام پیغمبر ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ملاقات کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ پیغمبر سب بھائی ہیں, کہ ان کا رشتہ ہے نبوت کا. تو اللہ چاہتے تھے اس دنیا میں بھی آپ کی سب سے ملاقات ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو, اس میں جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا اور جنت سے زیادہ خوبصورت منظر. اور آپ نے وہاں آگ دیکھی جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلایا جا رہا تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہاں آپ کو دکھائی گئیں, لیکن فیوچر کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی میں لا کے دکھائی گئی ہیں. یہ سب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی جہنم میں تو لوگ گئے نہیں ہیں تو آپ کو دکھا کیسے دیے گئے. تو اس سے بھی بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ یہ خواب تھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں اللہ اوپر لے کر گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ پر منکشف کی ہیں. جیسے ویسے بھی انسان جاگتی حالت میں کچھ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں نا اللہ کی طرف سے,
تو ایسے ہی اللہ نے کچھ مستقبل کی چیزیں آپ پر منکشف کی. تو لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا, آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے. تو اللہ نے جو لڑکا جو لڑکی دونوں زنا کرنے والوں کو برہنہ آگ میں ڈالیں گے, اسی کے ساتھ جلائیں گے کہ تم نے دنیا میں حرام مزے تو اڑائے ہیں, اب آگ میں بھی اکٹھے جلو گے. اور اسی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے خوشبودار, وہ چھوڑ کے کیڑے پڑے ہوئے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. یہ سزا ہے. گوشت جب سڑ جاتا ہے کتنا گندا ہوتا ہے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے, حرام عورت کی طرف جاتے تھے. تو شادی شدہ آدمی کے لیے زنا کرنا تو بھائی اور بھی زیادہ برا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانی تھیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پہلے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف گئے, تو یہاں سے پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کو براق پہ بٹھا کے آسمانوں تک لے جایا گیا, اور یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے. راتوں رات آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں, اور وہاں سے پھر 7ویں آسمان تک, اور پھر وہاں سے واپس مسجد اقصیٰ, اور پھر وہاں سے واپس مسجد حرام, اور یہ چند سیکنڈوں میں یہ کام ہوا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو ابو جہل کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا. وہ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست, آپ کے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال یہ تھا کہ اب تو ابو بکر صدیق بھی انکار کر دیں گے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا پھر یہ سچ ہے, ایسا ہوا ہوگا. اگر یہ خواب ہوتا تو ابو جہل اتنا اچھلتا ہوا کودتا ہوا جاتا ہے بھائی. وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ اب تو ابو بکر انکار کر دیں گے, کیونکہ جاگتی حالت میں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ناممکنات انسان کے لیے ناممکنات ہوتی ہیں, اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتا. تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کرامتوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, وہ بھی اس لیے کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. تو وہ کیسے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بزرگ کا اپنا عمل ہے. وہ بھائی اپنا عمل نہیں ہے, یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. کرامت ولی کی قدرت نہیں ہوتی, کرامت کس کی قدرت ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت. ہاں مستند ذریعے سے ثابت ہو تو مانیں گے, اور اگر اوتھینٹک ذریعہ نہیں ہے تو پھر اس کو رد کر دیں گے. کیونکہ لاجک کے خلاف جب وہی کوئی کام ہوتا ہے نا, تو ہمارے پاس مضبوط دلیل ہوگی تو مانگیں گے نا کہ بھئی اللہ نے کیا. تو دلیل وہی لوگوں کے واقعات, اس نے بول دیا فلاں نے لکھ دیا, پھر نہیں ہے. لیکن اگر مستند ذریعے سے ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں. شہید کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, کسی سائنسدان کو بتاؤ مانے گا؟ بھائی کسی سائنسدان کو بتاؤ, ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیکل سائنس کے, کہ بھائی کئی بندے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھے کہ شہید ہوئے اور ان کے خون سے کیا آ رہی تھی؟ خوشبو. تو ڈاکٹر مانے گا اس بات کو؟ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی انجینئر جیسا یا کوئی پروفیسر جیسا آدمی فوراً کلپ بنا دے اور میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, خون میں تو بدبو ہوتی ہے, اور قرآن میں تو خون کو ناپاک کہا ہے. قرآن میں خود آتا ہے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو یہ سب چیزیں تو ناپاک ہیں. اور یہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب دیکھو اپنے بزرگوں کی کرامتوں میں غلو سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شہید کے خون کی خوشبو. او بھائی وہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے, بدبو ہوتی ہے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے اسی خون میں خوشبو پیدا کر سکتا ہے. تو آپ مفتی طارق مسعود کا انکار نہیں کر رہے, آپ خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. نہیں یار یہ بات. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, بہت کئی سال پڑھا ہے. جب وہ شہید ہوئے نا, گولیاں مار کے ادھر درس قرآن دیتے تھے بڑا زبردست. ان کے ہاں تو ملتے نہیں نا اس قسم کے شہید وحید, اور خون میں خوشبو کرامتیں ہوتی نہیں ہیں, اور بزرگ ہی نہیں ہے ان کے ہاں کوئی. جب بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں تو پھر سب کا انکار کر دو. جن کے بزرگ ہوتے ہیں تو انہوں نے تو بزرگوں کو بچانا ہے اپنے. ہاں بزرگ کی غلط بات کو ہم صحیح کبھی ثابت نہیں کرتے, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو تو کہیں گے نا, کیونکہ ہمارا تو ایک سلسلہ ہے بزرگوں کا بھائی. تو مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے جب کراچی میں فسادات ہو رہے تھے. شہادت کے بعد ان کے خون سے خوشبو آتی رہی ہے. ان کو جب دفن کیا, وہاں بارشیں کراچی میں ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو پانی آ رہا تھا قبر میں, تو ان کی میت کو ان کے بیٹوں نے دوسری جگہ 6 مہینے بعد منتقل کیا ہے. تو جب قبر کھولی ہے جسم بھی سلامت تھا اور خون سے اسی طرح خوشبو آ رہی تھی جیسے دفن کے وقت آ رہی تھی. تو اب میڈیکل سائنس مانے گی اس کو؟
کہے گی بھائی باڈی کا محفوظ رہنا ممکن ہے ہی نہیں. تو کرامت اس شہید کی نہیں ہوتی, یہ کس کی ہوتی ہے؟ نسبت اس کی طرف ہوتی ہے, یہ اللہ کی. تو اللہ جیسے مردوں کے ہاتھ پہ کر دیتا ہے, زندوں پہ بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو واقعات ہیں یہ اہل اللہ کی کرامتوں کے واقعات ہیں, اور کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہو تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی اعتراض غلط ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پہ تو ایسا ہوا نہیں, صحابہ نے تو یہ کیا نہیں, ان کے بزرگ نے کر لیا. تو کرامت یہ ممکن ہے کہ جو کم درجے کا ہو اس کے ہاتھ پہ ہو, اور جو بڑے درجے کا ہو اس کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہ ہو. یہ قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ. سلیمان علیہ السلام خود تو لائے نہیں. قرآن کہہ رہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو پاس زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور حاضر. اب کوئی کہوا پیغمبر تو لائے نہیں, اور ان کے درباری جو ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ تھے وہ لے آئے. تو یہ مجھ پہ اعتراض ہوگا یا قرآن پہ ہوگا؟ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی, امتی کے ہاتھ پہ ہو جاتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کم درجے کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے اور بڑے درجے والے کے ہاتھ پہ نہیں ہو. درجات کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے, درجات کا مدار اعمال پہ ہے. کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرامت نہ بھی ہو اور ایک بزرگ ساری زندگی کرامتوں میں گزر جائے, پھر بھی وہ کسی صحابی کی خاک کے برابر بھی بولو بھائی نہیں ہو سکتا. معجزے تو زیادہ حضرت عیسیٰ کے ہیں, ہمارے نبی کے معجزے نہیں. اب دیکھو حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ہمارے نبی کا؟ لیکن حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, ہمارے نبی نے تو نہیں کیا. اور یہی اعتراض تو یہودی کرتے تھے, عیسائی کرتے تھے. یہودی کہتے تھے ہمارے نبی تو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں, آپ کے نبی کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے تھے ہمارے نبی تو ایسے جا کے تورات آسمان سے لے کر آئے ہیں, یعنی آسمان سے نازل ہوئی تورات, اور آپ کے نبی پر تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے, ایک دفعہ پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو وہی اعتراضات جو کرتے تھے آج یہی لوگ علم کی کمی کی وجہ سے فضائل صدقات اور فضائل اعمال پہ اعتراضات کر رہے ہیں. ہاں اگر فضائل صدقات میں کوئی واقعہ ایسا ہے جو مستند نہیں ہے, ایسی کتاب سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کتاب خود اوتھینٹک نہیں ہے, تو پھر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے, من گھڑت ہے. تو اس کی سند پہ بحث کریں, پھر آپ اس واقعے کا مذاق نہ اڑائیں گے. یہ دیکھو ہاں یہ واقعہ, یہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے ماموں. صحیح ہے نا. ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, ایسے یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ماموں نہیں بناؤ, ماموں نہیں بناؤ پبلک کو. میں نے کہا ماموں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں جب پیار سے آتا ہوں نا کسی کو سمجھانے تو ماموں بولتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی ماموں بولتا ہوں. میرا چھوٹا بچہ ہے بہت عجیب, میں کہتا بیٹا تو میرے کو ماموں بنا رہا ہے, مجھے پتا ہے. تو ان کو بھی میں ماموں بولتا ہوں کہ ہمیں ماموں بنانے سے بہتر نہیں خود ماموں بن جائے. تو ہو ماموں بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, ایک پیارا رشتہ ہے نا تو ذرا اس سے بات سمجھ میں آتی. تو جب بھی کوئی ایسے بیٹھتے ہیں تو ماموں دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو عقل پرست لوگ ہیں یہ اسی وجہ سے تو معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لاٹھی کیسے سانپ بن گئی, تبھی کہا جادو ہے, کبھی کیا کہا کبھی کیا کیا. وہ بتا رہے سمجھا کے تھک گئے, جادوگروں نے بول دیا بھائی جادو نہیں ہے. فرعون نے کہا ساڑی عقل اچ نہیں آندا. تو آج کل یہ جو توحید پرست بنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی کہتے ہیں فضائل صدقہ کی کہ بزرگوں میں ایسی کرامتیں کہاں سے ہو گئیں, ساڑی عقل اچ نہیں آتا. اس لیے نہیں آندا کہ تم نے کبھی کوئی بزرگ مارکیٹ میں دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو اور بھی کرامتیں جانتا ہوں, میں ممبر پہ بیان نہیں کرتا کہ خام خواہ میں اپنے شیخ و مرشد کی کرامت بیان کروں جو آپ حیران ہو جائیں گے, جن سے میں بیعت تھا, جو تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتے تھے, لیکن میں نے پوری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے ان کی کرامت کو بیان نہیں کیا. اس لیے کہ چھوڑو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں, سیدھا سیدھا قرآن و سنت کی باتیں کرو, کیا ضرورت ہے. تو ہم نے تو اور بھی ان کی چیزیں دیکھی ہیں, سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے تو ان کے یہاں بزرگ ہی نہیں ہے تو, اور خود ایسے اعمال نہیں ہے کہ کرامتیں صادر ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے پھر جن کی ساتھ ہوتی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی فضائل اعمال کا, کبھی فضائل صدقات کا. تو اس لیے فضائل صدقات میں اگر کوئی مستند نہیں ہے اس پر, اور اگر پھر مذاق اڑانا بھی ہے تو فضائل صدقات میں جس کتاب سے وہ واقعہ لیا گیا ہے نا, اس کتاب کے مؤلف کا مذاق اڑاؤ. عموماً اس کتاب کے مؤلف کوئی بہت بڑے محدث ہوتے ہیں جن کا مذاق اڑانے کی کوئی جرت کر نہیں سکتا, تو لہذا ان کا نہیں اڑائیں گے. اڑائیں گے کس کا؟ فضائل اعمال کا, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ ان کو ماننے والے پاکستان میں بہت ہیں. تو ان کو اس لیے مذاق اڑائیں گے کہ ان پر